السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، جی ٹی وی نیوز کی جانب سے آپ سب کو دلی عید مبارک۔ اور آج کے ہمارے پروگرام میں ایک ایسی شخصیت ہماری مہمان ہیں جن کی بدولت آج آپ لوگ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر پکوان کے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ لوگ مختلف پکنکس پہ جا رہے ہیں، اپنے عزیز و اقارب سے مل رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں اور زندگی کی چہل پہل سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں خیال تو آ رہا ہوگا کہ کس شخصیت کی بدولت یہ سب کچھ ممکن ہو پا رہا ہے۔ تو جی ہاں، یہ شخصیت ہیں وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، جن کی پلاننگ اور جن کی ایفرٹ سے آپ نے دیکھا کہ آپ کو بلا تعطل آج بجلی بھی ملی، گرمی ہونے کے باوجود آپ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے، ٹرانسپورٹیشن کا پہیہ بھی چل رہا ہے۔ تو اس کے اندر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کا بہت کلیدی کردار ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ اور آپ کو بھی ہماری جانب سے دلی عید مبارک۔ بہت شکریہ جی، آپ کو بھی عید مبارک اور تمام ناظرین کو بھی عید مبارک۔ رائٹ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو 2013 سے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، بڑے زندہ دل ہیں، لاہور سے تعلق بھی ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ زندہ دل نہ ہوں۔ عید کو کس زندہ دلی کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور کیا آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ عید میرے لیے تو بڑی سمپل ہے جی۔ عید والے دن زیادہ تر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ دن گزارتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب بچپن میں تھے تو ایک ٹریڈیشن تھی، ہم لوگ جہاں پہ رہتے تھے ہماری دادی ہمارے ساتھ رہتی تھیں اور ماشاءاللہ بہت بڑا خاندان تھا میرے والد کا، تو سب لوگ دادی کو ملنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو شروع سے ہمارے ہاں رواج ہے سب لوگوں کا، سب خاندان کے لوگوں کا اکٹھے ہونے کا۔ جب دادی کا انتقال ہو گیا تو یہ پھر محفل میری پھپھو کے گھر موو ہو گئی، تو اس کے بعد جب تک وہ حیات تھیں تو ہر عید پہ ہم ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ اب بھی یہ روایت زندہ ہے۔ صبح نماز کے بعد میرے تایا جان کا گھر نماز والی، وہ جو جس جگہ پہ نماز ہوتی ہے ایف سی کالج کے سامنے، بالکل سامنے ان کا گھر ہے، پہلے وہاں پر جاتے ہیں، پھر گھر آتے ہیں، دوپہر میں ہم سارے بہن بھائی اکٹھا کھانا کھاتے ہیں والدہ کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد شام میں آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی فریضہ ہوتا ہے، خوشگوار فریضہ، یعنی ہماری طلب ہوتی سارے خاندان کی، ہم سب تیار ہو کے اپنی پھپھو کے گھر چلے جاتے ہیں، وہاں تھوڑا وقت گزارتے ہیں، اور پھر جو شام باقی بچ جاتی ہے وہ دوستوں کے ساتھ غارت کی جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ جس وزارت کا قلمدان، جس وزارت کا آپ کے پاس ہے، بڑی حساس ہے۔ عید کے موقع کے اوپر بھی کہیں سے کال شالس آتی رہتی ہوں گی، کہیں کچھ سپلائی مس مینج ہو گئی ہے، کچھ ایشوز آ گئے ہیں، آپ انٹروین کرتے ہوں گے، تو یہ سلسلہ بھی ساتھ جاری رہتا ہے یا 3-4 دن سکون سے گزرتے ہیں؟ تھوڑا سکون ہے کیونکہ ہمارے بڑے مؤثر سیکرٹری صاحب ہیں اور پہلے سے پلاننگ کر رکھی ہوتی ہے۔ آپ نے جیسے دیکھا کہ روزوں میں بھی اور اس سے پہلے سردیوں میں جب گیس کی بہت قلت ہو جاتی تو اس مرتبہ ایک سکیجول اناؤنس کیا گیا تھا کہ دن میں اتنے بجے، پھر دوپہر میں اتنے بجے اور رات کو اتنے بجے گیس کی سپلائی آپ کو ملے گی۔ تو وہ پورا انتظام ہم نے سیٹ کیا ہوا تھا۔ پھر روزوں میں بھی ہم نے پوری کوشش کی کہ سحری کے اوقات میں بھی اور افطار کے اوقات میں بھی، یعنی اوقات کا مطلب یہ نہیں سحری کے وقت اور افطار کے وقت، بلکہ تقریباً صبح سحری سے لے کے 8 بجے اور پھر 2 بجے سے آنورڈز بغیر تعطل کے گیس جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے۔ تو بالکل اسی طرح عید کی بھی پلان۔ بالکل یقیناً وہ آپ کی کافی بہتر پلاننگ تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں رہا۔ ساؤتھ کے اندر کچھ تھوڑا مشکلات تھیں، کراچی کی طرف سے آوازیں اٹھتی رہیں۔ مشکلات پورے ملک میں ہیں۔ کراچی میں تو میں خود جا کے 2 دن 3 دن بیٹھا رہا، جب تھوڑی آواز شکایتیں آئیں تو میں وہاں پہ، جس طرح آپ کے ہاں ٹرانسفارمر ہوتا ہے اس طرح گیس میں ٹی بی ایس یعنی ٹاؤن کا جو میٹر ہوتا ہے جس میں 1000-2000 گھر ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے میں خود ان کا جو وار روم ہے اس میں بیٹھ کے دیکھتا رہا ہوں کہ کتنی گیس کس وقت فلو کر رہی ہے۔ تو کراچی میں بعض جگہ ایسی ہیں جہاں پہ پرابلم انفراسٹرکچر کی ہے، پرابلم گیس کی نہیں، بلکہ وہ اتنا زیادہ پرانا انفراسٹرکچر ہے کہ موجودہ جو گیس کا ہمارا والیوم ہے اس میں وہاں تک گیس پہنچ نہیں پاتی۔ تو ان چیدہ چیدہ علاقوں کے علاوہ کافی حد تک جو میں نے آپ کو ٹائم بتایا ہے کہ دوپہر 2 بجے سے لے کے تقریباً صبح 8 بجے تک گیس اس کے آتی اوپر ہے۔ ڈاکٹر صاحب آگے پروگرام چل کے آپ کی وزارت اور آپ کی ایویلیوشن، آپ کی پلاننگ، آپ کا جو اس کے اندر بڑا کرٹیکل آپ کا رول تھا، اس کے والے سے ہم بات کریں گے، لیکن یہ جاننا چاہیں گے 2013 سے پہلے ہم نے کہیں آپ کو سیاست کے اندر ایکٹیولی نہیں دیکھا۔ ماضی میں سنا تھا کسی دور میں آپ پہلے بھی کوئی خدمات سر انجام دیا، بیرون ملک مقیم تھے، بہت اچھی آپ جابس کر رہے تھے، بڑے ایکسپرٹس تھے آپ، لیکن اچانک اس سیاست کی جانب آنے کا سلسلہ کیسے ہو؟ اگرچہ آپ کیریٹیکر سیٹ اپ میں آئے تھے، لیکن اس کیریٹیکر سیٹ اپ میں آپ کی ایسی پرفارمنس تھی، مجھے یاد ہے آپ نے منسٹری آف پاور میں ذمہ داریاں سنبھالیں اور آپ نے 6-7 ماہ میں 3 یا 4 ماہ میں ایسا ڈیلیور کیا
کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بنی تو انہوں نے بھی پھر آپ کو اپنے ساتھ انگیج کیا اور آج تک ان کے ساتھ ہیں. یہاں آنے کا خیال کیسے آیا؟ بچپن سے ہر بندے کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، میں نہیں کہتا وہ ایک بڑے دعویٰ بڑا عجیب سا لگتا ہے، ملک کی خدمت اور آپ امپیکٹ پیدا کرتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کچھ ایسا کام کر سکیں تو اس سے آپ کی اپنی زندگی زیادہ انرچ ہوتی ہے. تو یہ جتنا بھی کام ہوا ہے آئی ہوپ اس سے لوگوں کی زندگیوں میں کچھ فرق آیا ہو، کچھ بہتری آئی ہو. لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میری اپنی زندگی میں، میرے بچوں کی زندگی میں بہت بہتری آئی ہے. جب میں یہاں پر آیا تو یہاں نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی میں نے آ کر پڑھانا شروع کر دیا. رائٹ. اور وہاں سے دوبارہ تعلق پیدا ہوا. پھر جب کیئر ٹیکر حکومت کا وقت تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ بہت پاکستان میں جو سب سے بڑی اس وقت مشکل ہے وہ بجلی کی فراہمی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 2013 میں ہر 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کی تقریباً لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، انڈسٹری بھی بند تھی. تو میں نے تو سمجھا شاید مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ جس طرح پڑھانے آتے ہیں اسی طرح پرابلم سالو کر دیں، بٹ دے ور ویری کائنڈ. تو مجھے انوائٹ کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ایز دا منسٹر فار واٹر اینڈ پاور. اس سے مجھے 3-4 مہینے کا جو وقت ملا تو اس میں میں نے پالیسی مرتب کرنے کی کوشش کی کہ آنے والے وقت میں کیسے آہستہ آہستہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے اس وقت آپ نے جو ریئل ایشوز تھے اس کے اندر آپ نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور بہت کیلکولیٹڈ طریقے کے ساتھ آپ میڈیا کو بھی گائیڈ کرتے تھے. لیکن جب الیکشن کا انعقاد ہو گیا تو ہمیں اس وقت پتہ چلا تھا کہ آپ کو ایک مرتبہ رائے منڈ میں جا کے پریزنٹیشن دینے کا موقع ملا. کیا اس پریزنٹیشن کے دوران میاں نواز شریف صاحب نے آپ کی انتخاب کر لیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ کنٹینیو کریں گے؟ کیسے انہوں نے آپ کا انتخاب میں تو ایک دن گاڑی میں جا رہا تھا تو ہمارے جو پی ایس ہوتے ہیں ان کا ٹیلی فون آیا کہ تب تک الیکشنز ہو چکے ہوئے تھے اور پی ایم ایل این جیت چکی تھی کہ میاں شہباز شریف صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا فون نمبر ہم انہیں دے دیں. میں نے کہا جی ضرور دے دیں. تو تھوڑی دیر میں میاں صاحب کا، پرائم منسٹر صاحب کا فون آ گیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم کچھ دن سے دیکھ رہے ہیں آپ ٹیلی ویژن پہ آ رہے ہیں اور یہ تمام باتیں کر رہے ہیں. ہمارے ذہن میں بھی سب سے بڑی مشکل اس حکومت کی ہے وہ بجلی ہے. تو آپ کو اگر وقت ہو تو آپ آئیے اور ہمیں بھی ذرا بتائیے، آپ جو ٹی وی پہ باتیں کر رہے ہیں ذرا تفصیل سے. تو یہ وہ میرے خیال میں آپ اس میٹنگ کا ذکر کر رہے ہیں. میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ تمام اہم لوگ جو پارٹی کے تھے وہ موجود تھے. تو مجھے جتنی سمجھ بوجھ تھی اس کے مطابق میں نے ایک بتایا کہ میرے خیال میں یہ مسائل ہیں، یہ ڈائگنوسز ہے اور یہ اس کے حل ہیں اور اس طرح ان کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے آنے والے وقت میں تاکہ توانائی کا بحران ختم ہو. تو 1-2 مرتبہ ہماری میٹنگز ہوئی، فالو اپ میٹنگز ہوئی کچھ امپلیمنٹیشن پلاننگ کے حوالے سے. اور پھر ایک مرتبہ جب مجھے بلایا تو میاں صاحب نے مجھے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ دیر ٹھہر جائیں، کیونکہ میرا اس وقت تو یہ خیال تھا شاید کہ یہ ختم ہوگا تو میں واپس چلا جاؤں گا. تو میری تو جی کی خواہش جیسے پوری ہوگی، مجھے 1 منٹ بھی نہیں لگا. تو میں نے کہا جی میں بالکل حاضر ہوں، یہی تو میں کرنا چاہتا تھا. زندگی میں چھوٹے موٹے جو کام ہوتے ہیں وہ تو کافی حد تک کیے ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اپنی زندگی کو ذرا معنی خیز اور بہتر بنانے کے لیے اگر یہ موقع ملتا ہے تو میں ضرور کروں گا. سو دس ایکسپیرئنس جسٹ میڈ مائی لائف اینڈ مائی فیملیز لائف ریچر اینڈ ہوپ فلی اس میں کچھ نہ کچھ. زبردست. اور آپ سیٹسفائی بھی ہیں اور اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں اپنے اس کنٹریبیوشن کو یا آپ کی اچیومنٹ کو اپنی ایک عجیب طریقے سے. ہاں، کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں، پاکستان میں غربت دیکھتے ہیں، پاکستان کا بحران چاہے وہ آئینی ہو، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ ثقافتی ہو، تو آپ کا دل ٹوٹتا ہے. ہر ایک کا ٹوٹتا ہے، ہمارا بھی ٹوٹتا ہے. لیکن پھر امید قائم ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں اپنے بچوں کی طرف تو آپ کا اعتماد بحال ہوتا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، کوشش کرنی ہے. تو بس اس کوشش کے اندر ایک خوشی ملتی ہے. حالات دیکھ کے دکھ ہوتا ہے اور کوشش سے بہت خوشی ملتی ہے. بہت شاندار. ڈاکٹر صاحب آپ بیرون ملک مقیم رہے، امریکہ ہو یا مڈل ایسٹ میں آپ رہے، آپ نے مختلف شعبے میں وہاں پہ کنسلٹنٹ کے طور پر کام کیا. لیکن جو میں دیکھ رہا تھا آپ کی جو ڈگری ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہے، غالباً ہیلتھ سائنسز سے ریلیٹڈ ہے. لیکن آپ پاور منسٹری میں آئے تو آپ نے وہاں پہ بھی ایک کمانڈ حاصل کر لی کام کے اوپر. آپ پیٹرولیم منسٹری میں آئے تو یہاں پہ آپ نے اپنے جو آپ کا ایکسپرٹیز حاصل کر لی، اس شعبے کے جو ایشوز ہیں پالیسی بنانے کے حوالے سے آپ نے کمانڈ حاصل کر لی، آپ نے دیگر ایکسپرٹیز ڈیولپ کی. تو یہ کمبینیشن کیسے بنا؟ ڈگری آپ کی ڈفرینٹ ہے، ایکسپیرینس آپ کا ڈفرینٹ تھا، لیکن جب آپ کو سب سے مشکل ٹاسک ملا تو اس کے اوپر بھی آپ نے مہارت حاصل کر لی. جی، میری زندگی کے پہلے جو امریکہ میں وقت گزرا وہ تقریباً
ایکسکلوسیولی ہیلتھ سائنسز میں گزرا. میری پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاک دونوں ہیلتھ کیئر پالیسی میکنگ اور ہیلتھ اکنامکس میڈیکل ڈیسیجن سائنسز میں تھے. اور جب میں نے کام بھی شروع کیا ایس آر آئی میں اور پھر اے ڈی ایل میں, تو میں ان کی جو لائف سائنسز پریکٹس تھی یا ہیلتھ کیئر کی پریکٹس تھی اس میں تھا, میں اسٹریٹجی پریکٹس میں. مگر ہمارے کوئی میرے خیال میں بھولتا ہوں شاید 2000 ہوگا یا 1999 ہوگا, اس میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہماری کمپنی کے پاس آیا جس میں ہم نے پورٹو ریکو کی اکنامک ٹرانسفارمیشن کرنی تھی. تو اس پروجیکٹ کا مجھے مینیجر بنا کر بھیجا گیا. تو وہ پہلا میرا پروجیکٹ تھا جو ہیلتھ سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں تھا, بلکہ اکنامک ٹرانسفارمیشن, ایک ملک کی یا ایک جزیرے کی اکنامک ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے تھا. اور جب میں نے وہ کام کیا تو مجھے وہ بہت معنی خیز لگا. یہ بھی بڑا اچھا کام تھا کہ آپ آنے والے وقت میں کیسے ہیلتھ کیئر کے مسائل حل کرتے ہیں, مگر وہ اکنامک ٹرانسفارمیشن کا جو کام تھا وہ ایک مائل سٹون تھا جس نے ایک اور میرے لیے راستہ کھول دیا. اور پھر اس کے بعد جب 2004 یا 5 میں جب میں مڈل ایسٹ آیا پہلے ایک پروجیکٹ کرنے بحرین کی انڈسٹریل اسٹریٹجی بنانے کے لیے, تو وہ اس کی بنیاد وہی کام تھا جو ہم نے پورٹو ریکو میں کیا ہوا تھا. یہاں پہ انڈسٹریل ٹرانسفارمیشن تھی, وہاں پہ اوور آل اکنامک ٹرانسفارمیشن تھی. تو جب مڈل ایسٹ کے اندر کو بہت زیادہ ہیلتھ کیئر کا اس وقت کام نہیں تھا, تو پھر میں پبلک سیکٹر ریفارم میں ہی کام ایک کے بعد دیگرے کرتا چلا گیا. پہلے انڈسٹریل اسٹریٹجی بحرین کی بنائی, پھر انڈسٹریل اسٹریٹجی سعودی عربیہ کی بنائی, کلسٹر اسٹریٹجی, پھر اسی طرح عمان کی انڈسٹریل انوویشن اسٹریٹجی بنائی, پھر ہائر ایجوکیشن اسٹریٹجی سعودی عربیہ اور عمان کی بنائی, اور لیبر ریفارم اسٹریٹجی سعودی عربیہ اور عمان دونوں کی بنائی. تو بس پھر وہ کام جو ہے اس کی نوعیت پبلک سیکٹر ریفارم کی طرف ہم یہاں پہ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ سے جانیں گے کہ آپ ایک کمال کے اسٹریٹجسٹ ہیں اور پاکستان کو ایک ورسٹ انرجی کرائسس کا سامنا ہے, اس شعبے میں بہت سے چیلنجز ہیں. تو ناظرین ہم بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ انرجی سیکٹر کے اندر وہ کیا ایک افیکٹو اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہماری صنعتوں کا پہیہ بھی چلے, افورڈیبل اور انٹرپٹیڈ انرجی بھی عام پاکستانی کو مل سکے. وہ کیا ان کے مائنڈ کے اندر اسٹریٹجی ہے وہ بھی ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے. یہاں پہ ایک بریک لیں گے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب آپ بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے مختلف ممالک کی انڈسٹریل اسٹریٹجی آپ نے بنائی, ہیلتھ کی اسٹریٹجی بنائی. پاکستان کو بھی اس جو انرجی سیکٹر کے اندر ایک ایسے خوفناک چیلنج کا سامنا ہے کہ کبھی ہمارے پاس پاور جنریشن کی کیپیسٹی نہیں تھی, ہم نے اس کی طرف فوکس کیا. آج ہماری کیپیسٹی سرپلس ہے لیکن افورڈیبلٹی نہیں ہے. ہم ہر 8-10 سال بعد ایک گھناؤنے ایک ویشیس سائیکل میں پھنس جاتے ہیں. گیس کے شعبے کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, پیٹرولیم سیکٹر کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے اسٹریٹجائز کیا ہے کہ ہم کیسے اس کرائسس سے نکل سکتے ہیں. پاکستان کی گروتھ, جی ڈی پی گروتھ اسی کے ساتھ لنک کرتی ہے. افورڈیبل چیپ انرجی ہوگی تو ہمارا تمام شعبے پرفارم کریں گے. تو کیا اسٹریٹجی بنا رہے ہیں اس شعبے کے لیے؟ آپ تو بڑی ثقیل باتیں کر رہے ہیں. عید والے دن ہنسی خوشی کا کھیلنے کا دن تھا, آپ نے اتنی آپ کی تھوڑی سی صلاحیتوں سے اور آپ کی معلومات سے ناظرین کو جی نہیں, بہت شکریہ. دیکھیں پاکستان کے اس وقت 3 مسائل ہیں جو ہمارے سامنے. ایک تو ایکسس, یعنی ہمارے پاس وہ توانائی ہونی چاہیے جس کی ہمیں ضرورت ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس وقت پاکستان میں 22 کروڑ 23 کروڑ لوگ ہیں, مگر یہ تقریباً 35 کروڑ ہو جائیں گے 2050 تک تقریباً. تو تمام لوگوں کی جو توانائی کی ضروریات ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جی ڈی پی 4 سے 5% ہر سال بڑھے تاکہ لوگوں کو نوکریاں مل سکیں, ورنہ اگر نئے کارخانے نہیں لگیں گے, نئے کاروبار نہیں لگیں گے تو لوگوں کو نوکریاں کہاں پہ ملیں گی. تو ہر 1% جو اکنامک گروتھ ہے یا جی ڈی پی گروتھ ہے اس کو بڑھانے کے لیے آپ کو کم از کم 1.5 سے 2% توانائی میں اضافہ کرنا پڑتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا انڈسٹریل سیکٹر کیسے آئے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہمیں ہر سال 8 سے 9%, 8 سے 10% توانائی کی جو ہماری سپلائی ہے اس میں اضافہ کرنا پڑے گا. تو بہت بڑا مسئلہ ہے ایکسس کا.
یعنی فراہمی کا، ہمارے پاس بجلی ہے بھی یا نہیں. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ افورڈیبلٹی کا ہے. آپ کے سامنے اس وقت جو بجلی کے نرخ ہو گئے ہیں یا دیگر جو پٹرول کے نرخ ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ لوگوں کی قوت خرید سے وہ باہر نکلتے جا رہے ہیں. ایک طرف غربت بڑھ رہی ہے، دوسری طرف لوگوں کی قوت خرید میں چیزیں نہیں آ رہی. تو افورڈیبلٹی یعنی لوگ توانائی صرف ہو نہیں بلکہ ایسی قیمت پہ توانائی مل رہی ہو کہ لوگ اس کو استعمال کر سکیں، انڈسٹری میں بھی، اپنی تجارت میں بھی، اور غریب لوگ اپنے گھروں میں وہ کیسے زندہ رہیں. تو یہ دوسرا مسئلہ ہے. اور تیسرا ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ہے سسٹینیبلٹی کا، کہ جو بھی ہم کریں وہ ایک لانگ ٹرم ویو کے ساتھ، ہم ایک تسلسل کے ساتھ کر سکیں. اس میں دو مسائل ہیں. ایک تو ہمارا سسٹینیبلٹی کا ایشو ہے جو کلائمیٹ سے ریلیٹڈ. آپ نے دیکھا پچھلے سال جو سیلاب آئے اس سے کیا تباہی مچی. اور اگرچہ ہم خود کو اتنا زیادہ کاربن نہیں پروڈیوس کرتے، یعنی ہم اتنی زیادہ پولوشن خود نہیں کرتے، لیکن ہماری جو ولنریبلٹی ہے اس میں ہم چھٹے سب سے زیادہ ولنریبل ملک ہیں. یعنی چھٹا پاکستان ملک ہے جو تباہ ہو سکتا ہے ذرا سی کلائمیٹ کی تبدیلی سے. آپ کو نے دیکھا کہ ہم گلیشیئرز کی گود میں ہیں، ہمالائز ہیں اس کی گود میں پورا ملک ہے. تو اگر گلیشیئر ذرا زیادہ میلٹ ڈاؤن تیزی سے ہونا شروع ہو جائیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، تو یہ آپ کو جتنے براجز اور کینال سسٹمز نظر آتے ہیں سب واش آؤٹ ہو جائیں گے. آپ کا تمام ایگریکلچر تباہ ہو جائے گا، تو قحط نما کیفیت پیدا ہو جائے گی. تو ایک تو ہماری کلائمیٹ کے حوالے سے سسٹینیبلٹی کا ایشو ہے. دوسرا ہمارا سسٹینیبلٹی کا ایشو ہے ہمارے یہ ڈالر کا جو ریزروز کا معاملہ ہے، کہ ہماری تجارت ایسی ہے کہ ہمارے پاس ڈالر جو آتے ہیں ملک میں وہ کم ہوتے ہیں، جو جاتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ہمارے ڈالر ختم ہو جاتے ہیں. تو اس کو بھی ہمیں فکس کرنا ہے. تو اگر توانائی ہم باہر سے لاتے رہیں گے $2-2.5 بلین کی ہر مہینے، تو یہ سسٹینیبل نہیں رہے گا. ڈاکٹر صاحب میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم تو بہت سے چیلنجز ہیں جن کو آپ نے پرماننٹلی فکس کرنا ہے، لیکن شارٹ ٹرم کی ہم بات کریں تو آپ نے ایک بڑا اچھا ایک پلان بنایا تھا. پیٹرولیم مصنوعات اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا. آپ نے ایک پلان دیا کہ ہم موٹر سائیکلسٹ کے لیے اور 600 سی سی گاڑی والوں کے لیے ہم انہیں ڈسکاؤنٹ دیں گے، سبسڈی دیں گے، اور خزانے سے نہیں، ایک اپنا ایک میکنزم ہوگا کراس سبسڈی کے ذریعے سے ان کو ریلیف ملے گا. وہ آپ کا پروگرام یا پلان کہاں تک پہنچا ہے؟ جی وہ پلان چل رہا ہے. میں آپ کو موٹی موٹی بات بتا دوں اس سے پہلے کہ ہم اس طرف آئیں. دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے ایک نئی پالیسی لے کر آئے ہیں ٹائٹ گیس کی. پاکستان میں بہت سے ٹائٹ گیس کے ذخائر ہیں جو پاکستان کے اندر موجود ہیں، تو ہمیں باہر سے نہیں لانے پڑیں گے. تو ہم نے ایک ٹائٹ گیس پالیسی بنائی ہے. دوسرا ہمارا ایک بڑا پرانا پروجیکٹ ہے ٹاپی کا، جس کے ذریعے بہت زیادہ مقدار میں سستی گیس ہمیں ترکمانستان سے مل سکتی ہے. اس پروجیکٹ کے اندر بھی پاکستان اس کو اب لیڈ کر رہا ہے ترکمانستان کے ساتھ، تو وہ بھی انشاءاللہ آگے بڑھے گا. تیسرا ابھی ہم کچھ ہی دنوں میں بین الاقوامی سطح پہ ہمارے جو سمندر کے اندر گیس اور پٹرول کے ذخائر ہیں ان کی آکشن کرنے جا رہے ہیں تاکہ بین الاقوامی کمپنیاں پاکستان میں آئیں. ان تینوں طریقوں سے ہماری گیس کی سپلائی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا ہمیں ضرورت ہے توانائی کی، وہ تینوں چیزوں سے بڑھ جائے گی. دوسرا تھا افورڈیبلٹی جس کا آپ نے سوال پوچھا. تو افورڈیبلٹی کے لیے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس جو گیس ہے ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے اس کو استعمال کرنا ہوگا. اس میں ایک بات میں ساتھ کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو کچھ لوگوں کے نرغے میں یہ ملک پھنسا ہوا ہے، اس سے اگر ہم نکالیں گے نہیں تو یہ افورڈیبلٹی کا معاملہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا. یہ کس سیکٹر کے لوگ ہیں، کون ہیں یہ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ $2 میں اپنے فرٹیلائزر اور پاور کو، دنیا کا سب سے امیر ملک ہے یا چند امیر ترین ملکوں میں، وہ $2 میں گیس دیتا ہے اپنے فرٹیلائزر کو اور پاور سیکٹر کو. قطر جو ہے جس کے پاس دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہیں گیس کے، وہ $3 میں دیتا ہے. اور بحرین جو کہ ایک امیر ملک ہے وہ $4 میں دیتا ہے. ہمارے ہاں ہم 70 سینٹ میں اور $1.34 میں اپنی فرٹیلائزر کمپنیز کو گیس دے رہے ہیں. فرٹیلائزر ہماری ضرورت ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب پھر بھی کسانوں کو بہت مہنگے دام پر ملتی ہیں، وہ اور پروفٹنگ کرتے ہیں. یہ پرابلم ہے نا. سر یہ فکس کس نے کرنا ہے؟ جی ہم ہی کریں گے نا. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے سلوشنز بھی ساتھ کے ساتھ بتاؤں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں اگرچہ یہ منسٹری آف انڈسٹری کا کام ہے لیکن وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور بہترین وزیر ہیں انڈسٹریز کے، تو مخدوم صاحب. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ سبسڈی ڈائریکٹ کسان کو دینا شروع کر دیں بجائے اس کے کہ کچھ کمپنیوں کی بیلنس شیٹ کے اوپر نفع کی شکل میں وہ پیسے جو سستی گیس کے پیسے ہیں وہ اکٹھے ہوتے رہیں، اگر ہم کسان کو ڈائریکٹ دینا شروع کر دیں تو اس سے بہت ہمیں فائدہ ہوگا.
تو یہ بھی معاملات جو ہیں وہ بہت منسٹری آف طاقتور لوگ انڈسٹری ہیں کے فرٹیلائزر والے. مگر مہربان پاکستانی لوگ ہیں نا. اگر آپ پاکستان کا کسی کو واسطہ دیں اور اس کو دکھائیں کہ اس سے کیا ہو رہا ہے ملک میں, تو میرے خیال میں سب لوگ سمجھ بوجھ والے ہیں, سمجھ جائیں گے. دوسری بات جی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گیس جو ہم اس وقت استعمال کر رہے ہیں مختلف طریقہ کار سے, اگر یہ گیس بجلی بنانے میں استعمال کی جائے, مثلا ہمارے جو سب سے زیادہ ایفیشنٹ پلانٹس ہیں بھکی, حویلی, بہادر شاہ, جو آخری LNG والے پلانٹ لگے تھے, وہ جو پلانٹ ہیں وہ اس وقت LNG پہ چلتے ہیں. جب LNG پہ وہ چل رہے ہوتے تو تقریباً 24 سے 26 روپے کی پیداواری قیمت ہے ان کی, صرف بجلی پیدا کرنے کی. ٹرانسمیشن لاسز میرٹ آرڈر میں پھر پرابلم آتا جی, وہ چھوڑ دیں میرٹ آرڈر کو, وہ تو تفصیل ٹیکنیکل لوگ بور ہو جائیں گے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 24 سے 26 روپے کا یونٹ بنتا ہے, ڈیلیور نہیں ہوتا, اس میں پھر لاسز جو یونٹ کی کاسٹ ہے. ٹھیک ہے, اگر یہی ہم اس کو اپنی جو ہمارے کنووں میں سے گیس نکل رہی ہے وہ والی گیس دیں جو آپ چولہوں میں استعمال کر رہے ہیں, تو اس کی قیمت 7-8 روپے ہو جاتی ہے. اور اگر اس قیمت کے اوپر دیں جس قیمت کے اوپر ہم ویل ہیڈ میں اس وقت دیتے ہیں باقی فرٹیلائزرز کو یا کچھ پاور پلانٹس کو, تو اس کی قیمت جو ہے وہ 4 سے 5-6 روپے ہو جائے گی. تو اگر یہ قیمت اتنی جی باقاعدہ اس پہ بات کر رہے ہیں, مگر کیونکہ اب کانٹریکٹس ہیں, لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہیں, تو آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں. مگر اگر یہ گیس ڈائیورٹ کر کے پاور سیکٹر کو دے دی جائے, بالخصوص جو سب سے زیادہ ایفیشینٹ پلانٹس ہیں, تو ہوگا یہ کہ جو چولہے آپ گیس پہ چلا رہے ہیں وہ چولہے آپ بجلی پہ چلا سکیں گے. کیونکہ اگر آپ کو 6-8 روپے کی بجلی ملے تو آپ کیوں گیس چلائیں گے؟ تو گیس کی قیمت ہی اتنی, وہ بجلی کی قیمت ہی اتنی کم ہو جائے گی کہ آپ اپنے گیزرز, اپنے واٹر ہیٹرز, اپنے اسپیس ہیٹرز, یہ تمام چیزیں آپ شفٹ کر جائیں گے الیکٹریسٹی پہ, اور الیکٹریسٹی کی قیمت نیچے آ جائے گی. کب تک امکان ہے سر اس کی امپلیمنٹیشن؟ میرے خیال میں ایک آدھ مہینے کے اندر انشاءاللہ. اوکے ناظرین, یہاں پر ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے جانیں گے, جنہوں نے انہوں نے اپنے جو اسٹریٹجک فریم ورک تیار کر رہے ہیں ڈفرینٹ پروگرامز کے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ رشیا سے جو خام تیل کی برآمد کا ایک خواب تھا ڈاکٹر صاحب کی, بہت زیادہ اس میں کاوشیں ہیں, وہ کب تک پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے, کب تک پورا ہوگا, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی مفصل طریقے کے ساتھ پالیسی کی فریم ورک کے حوالے سے بھی بات کی, سستا پیٹرول اسکیم کے حوالے سے بات کی, رشیا سے خام تیل کی درآمد کے حوالے سے آپ نے کافی میٹنگز کی, کافی ایفرٹس کی, ان کے ڈیلیگیشن بھی آئے. اب وہ معاملہ پہنچا کہاں تک ہے جو اس رشیا سے خام تیل درآمد کرنے کے مخالفین ہیں مارکیٹ کے اندر, آئے روز وہ افواہیں چھوڑتے ہیں, ممکن نہیں ہے, پیمنٹس کا طریقہ کار نہیں ہے, پاکستانی بینکس LC کھولنے کو تیار نہیں ہے, ریفائنریز نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, UAE کو کنسرن ہے, کیا یہ امپلیمنٹیشن ہو پائے گی؟ پڑوسی ملک تو دھڑا دھڑ استعمال کر رہے ہیں ان کا کروڈ آئل. یہ آپ نے کہا خواب ہے, خواب آپ کوئی نہیں, خواب ختم ہو چکا ہے. یہ 1 مہینے میں یہاں پر تیل آ جائے گا. جی خام تیل ہوگا, خام تیل جی خام تیل ہوگا, اور 1 مہینے کے اندر پہلی شپمنٹ جو ہے وہ پاکستان آ جائے گی. تو اب یہ خواب آپ کی باتیں چھوڑ دیں, یہ سارا کام ہو چکا ہوا ہے, اور انشاءاللہ اگلے 30 دن کے اندر پہلی شپ جو بڑی شپ ہے ہماری, بلکہ 2 شپس کی شکل میں خام تیل جو ہے پاکستان میں آ جائے گا, جس کو ہم پہلے PRL میں استعمال کریں گے جو ہماری ایک نیشنل ریفائنری ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھا کے پارکو میں بھی لے کر جائیں گے, اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ پاکستان میں آنے والا تقریباً 1/3 تیل جو ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم خام تیل جو ہے وہ ہم اچھی قیمت کے اوپر روس سے لیں. ڈاکٹر صاحب, سعودی عرب اور ایران کے تعلقات نارمل رائز ہو چکے ہیں, سفارتی تعلقات بحال ہو چکے ہیں, ایون سعودی فنانس منسٹر نے کہا کہ ہم ایران کے اندر انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. تو پاکستان کو ماضی کے اندر ایران کے ساتھ انرجی پروڈکٹس کے حوالے سے, بالخصوص IP پائپ لائن کے حوالے سے ریزنٹمنٹ تھی, نہیں ہم آگے بڑھتے تھے. اب جو حالات خطے کے بہتر ہوئے ہیں, کیا ہم ایران سے IP پائپ لائن کو دوبارہ سے اس پہ بات چیت کر کے اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں پاکستان سے, ایران سے سستی انرجی پروڈکٹس لا سکتے ہیں؟ دنیا کے خطے کے کچھ ممالک ابھی بھی ان سینکشنز کے دوران ایران سے پروڈکٹس لیتے ہیں, ہمیں کن مسائل کا سامنا ہے, کوئی بریک تھرو ہوگا آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں, ایران سے جو ممالک اس وقت
گیس اور پیٹرولیم پروڈکٹس لے رہے ہیں یہ وہ ہیں جنہیں بین الاقوامی سطح پہ ایگزمپشنز ملی ہوئی ہیں. اوکے. ایگزمپشنز کے علاوہ نہیں لے رہے ہیں, یا وہ گرینڈ فادرڈ ہیں یعنی اتنے پرانے کانٹریکٹ ہیں کہ ان کے اوپر وہ لاگو نہیں ہوتا ہے وہ جو سینکشنز ہیں, یا ان کو ایگزمپشنز ملی ہوئی ہیں. ہم نے بڑا واضح شکل میں یہ کہا ہے کہ ہم کوئی بھی کریٹیو طریقہ جس سے پاکستان پہ سینکشنز نہ لگیں مگر ایران سے ہماری تجارت بڑھے اور ہماری کوئی تیل یا گیس کی تمام ضروریات پوری ہوں, ہمیں کوئی اس میں آر نہیں ہے. لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے اس نازک موڑ پہ, جیسا کہ آپ نے آئی ایم ایف کی نیگوشیشنز دیکھی, گرے لسٹ دیکھی, بلیک لسٹ دیکھی, کہ کوئی ایسی سینکشن پاکستان پہ آ جائے کہ معاشی طور پہ ہم سٹریس میں آ جائیں. تو یہ بات ہم نے بڑی اوپنلی کمیونیکیٹ کی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ بھی یہ معاملہ سامنے رکھیں اور ایران کے ساتھ بھی کوئی ایسا کریٹیو طریقہ ہو. مگر جو چیز ہم نہیں کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم ریکلیسلی پولیٹیکل برواڈو کے اندر کوئی ایسی چیز کر دیں جس سے پاکستان کے اوپر تنگی, معاشی تنگی آ جائے اور سینکشنز لگ جائیں پاکستان. عالمی حالات جیسے بدل رہے ہیں, مستقبل قریب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ؟ جی انشاءاللہ ہم کوشش اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں. ہمارے دوست ہمسایہ ملک ہے, ہم کیوں اس کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے, لیکن ایسے تجارت نہیں کریں گے کہ پاکستان پہ سینکشن. اس ان اقدامات سے ہم ہوپ فلی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستانی مارکیٹ میں جو لوکل گیس کی پروڈکشن بڑھے گی, لیکن اس کے ساتھ 1-1.5 سال سے آئل ریفائننگ پالیسی بھی سی سی او ای میں جاتی ہے, ای سی سی میں جاتی ہے, بڑھ نہیں پا رہے, اجلاس ہوتے ہیں پھر رک جاتا ہے. نہیں آپ نہیں, غلط بات ہے, ہو چکی, چلی گئی ہے, وہ فائنل اپروول کی سٹیج میں. اس میں کوئی تمام اعتراضات ختم کر دیے گئے, تمام اعتراضات ریزالو ہو گئے ہیں, فائنل سٹیجز پہ ہے. ٹائٹ گیس بھی فائنل سٹیجز پہ ہے, ریفائنری نئی ریفائنری کے لیے بھی پالیسی فائنل سٹیجز میں ہے, اپروول کے لیے پڑی ہے, اب صرف اپروول ہونا ہے. پرانی جو براؤن فیلڈ ہے وہ بھی اپروول کے لیے پڑی ہے. تو آپ کو جس نے بھی ہم تو ہر ایک کو اتنی اگریسو ایک پیکج بنا رہے ہیں. سعودی عرب آئے, دیگر ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں, یونائٹڈ عرب ایمریٹس آئے, چین کو بھی کوشش کریں گے کہ وہ کسی کنسورشیم میں آئے. تو ہر ایک کو بلائیں گے کہ آئیں یہاں پہ ریفائننگ کریں, یہاں پہ ایکسپلوریشن کریں, یہاں پہ رینیوبل سب سے بڑا ہمارا اس وقت جو فوکس ہے وہ رینیوبلس کے اوپر ہے. اور اب نئی تھرسٹ ہم نے گرین ہائیڈروجن کی طرف شروع کی ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں جو ہمارے کلائمیٹ کو بھی بچاتی ہیں, جن کے ریسورسز بھی پاکستان میں ہے, زر مبادلہ کا بوجھ بھی ہم پہ کم ہوگا, افورڈیبلٹی کم ہوگی. تو یہ تمام چیزیں سب ایک سال میں. زبردست. ڈاکٹر صاحب آپ کی پیٹرولیم منسٹری کا ایک دن بہت میٹر کرتا ہے. آپ بہت میگا پروجیکٹس کے ساتھ ساتھ بڑی پالیسیز کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں, لیکن آپ بطور اسٹیٹ منسٹر کام کر رہے ہیں, آپ سینیٹر ہیں, آپ کو فیڈرل منسٹر کا قلمدان کیوں نہیں؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تو اتنی انڈیپینڈنس ہے جتنی مجھے نہیں پتا کسی فیڈرل آپ اسمبلی اپروول کی پرمیشن نہیں دے سکتے. مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ میری آج پرائم منسٹر کے پاس جائیں گے, چارج ہیں, واپس آئیں گی. ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنے کام جو ہیں یہ رکے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کا نہیں, بالکل نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اور آپ کے ذہن میں کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں, میں 30 دن میں کر کے دیتا ہوں. کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی سپورٹ مجھے مل رہی ہے پرائم منسٹر کے آفس سے, اور بالخصوص جب میں یہ مافیاز کو ٹیک آن کرتا ہوں یا کارٹیلز کو ٹیک آن کرتا ہوں, تو کیونکہ میرے ساتھ پرائم منسٹر کی سپورٹ کھڑی ہوتی ہے, تو پھر جو کام نہیں ہو پاتا, جو کوئی بھی شاید میں بڑے احترام سے کہوں گا کہ شاید وفاقی وزیر کو بھی کام کرنا مشکل پڑ جائے, میرے لیے آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ مجھے ہر اس بیٹل میں جس میں نے لڑائی کی ہے کسی کارٹیل کے ساتھ, میں نے وزیر اعظم پاکستان کو اپنے ساتھ کھڑا پایا ہے. اور بہت زیادہ پریشر کے باوجود, اور میں کہتا ہوں بے انتہا پریشر کے باوجود, ہر جگہ پہ میں نے ان کو اپنی سپورٹ میں دیا. ونڈرفل. لاسٹ کوشچن کرنا چاہوں گا, جتنا آپ نے لاسٹ 1 سال میں ایکسٹینسو کام کیے, پالیسی فریم ورک کے حوالے سے ڈفرینٹ پلانز آپ نے بنائے ہیں, آنے والے دنوں میں کتنے عرصے میں ان کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے آپ کو دکھائی دے رہی ہے, اور اس کے ثمرات ملک اور قوم کو ملتے ہوئے دکھائی دیں گے؟ آپ کو کتنا عرصہ ٹائم پیریڈ ریئلسٹکلی 6 ماہ سال کے بعد, وہ ساری امپلیمنٹیشن کے بعد اس کے ثمرات قوم کو مل سکیں گے؟ آپ کو پتہ ہے نا پاکستان میں سرکولر ڈیٹ تھا, اب 0 ہے. 0. پاکستان کی ویل ہیڈ گیس کے اندر جو ہمارے کنوؤں میں سے گیس نکلتی ہے اس وقت 0 سرکولر ڈیٹ ہے اس پہ, یہ ہو چکا ہے. جی 0 سرکولر ڈیٹ ہے. صرف LNG کی جب ڈائیورژن ہوتی ہے تو اس کا ایک پورشن رہ گیا ہے, وہ بھی اب انشاءاللہ اگلے 2 مہینے میں ختم ہو جائے گا. تو یہ نہیں کہ کتنا عرصہ چاہیے, میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہو چکا ہے. سرکولر ڈیٹ 0 ہو چکا ہے. جو ٹیرف نیا بنایا ہے جس میں امیر لوگ زیادہ پیسے دے رہے ہیں اور غریب کم دے رہے ہیں, یہ اس سے پہلے کی حکومت میں کیوں کسی کو بھائی خیال نہیں آیا؟
کہ امیروں سے تھوڑا زیادہ لے لو، جن کے گھر میں رینجز لگی ہوئی ہیں، جن کے گھر میں بڑے بڑے بوائلرز ہر کمرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ اسپیس ہیٹر ہے، اگر وہ 2 پیسے زیادہ دے دیں اور غریب کو سہولت ہو، تو یہ ہو چکا ہے، ہونے والا نہیں ہے، یہ ہو چکا ہے، سرکولر ڈیٹ ختم ہو چکا ہے، اس وقت جو ٹیرف ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، تو یہ تمام چیزیں ہو چکی ہیں، ریفائنری کی پالیسی بن چکی ہے، ٹاپی کے ساتھ ہماری نیگوشیشنز ہو چکی ہیں، روس جو کہ کہا جاتا تھا کہ روس سے ہماری بات ہی ہو چکی ہے، تیل آ رہا ہے، 30 دن میں آ رہا ہے، آ جائے گا نہیں، ایسا نہیں کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے۔ بجلی سستی اس وقت میری تو جورسڈکشن میں نہیں ہے، لیکن میں دیگر جو وزارتیں ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ویل ہیڈ سے، ہمارے اپنے کنوؤں سے جو گیس نکل رہی ہے اس کو بجلی کی طرف لے جایا جائے اور بجلی کا بوجھ لوگوں پہ کم کیا جائے، اور اس کے بعد جو چولہوں میں ہماری گیس ضائع ہو جاتی ہے اس کے بجائے بجلی سے، سستی بجلی سے چولہے چلائے جائیں، تاکہ ملک کی جو انڈسٹریل ترقی ہے، آپ کی جو گروتھ ہے، اس کو بڑھایا جائے اس گیس کے ذریعے۔ تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، بالکل ٹھیک۔ تو میں نے کوئی آپ سے ایسی بات نہیں کہ جو میں آپ کو کہوں گا آنے والے وقت میں ہو جائے گی، یہ تو وہ باتیں جو ہو چکی ہیں۔ ایکسیلنٹ ڈاکٹر صاحب، اب آپ کا بہت شکریہ۔ عید کے موقع کے اوپر بھی ہم نے ناظرین کو بتایا جو بہت مایوس دکھائی دیتے تھے کہ انرجی سیکٹر شاید آنے والے دنوں میں کلیپس ہو جائے، پیٹرول ملنا بند ہو جائے گا، سستی گیس تو کبھی ملنی نہیں ہے، بجلی سستی ہونی نہیں ہے، تو لہٰذا ناظرین آپ امید رکھیے کہ ایفرٹس جاری ہیں، اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے جو اپنے پالیسیز امپلیمنٹ کر چکے ہیں، اور اس کے بعد کمنگ ڈیز کے اندر جو روشیا سے تیل لینے کی بات تھی، جو سستا پیٹرول ملنے کی بات کی، وہ بھی چیزیں امپلیمنٹ ہوتی دکھائی دے گی۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ سسٹینیبل اور افورڈیبل انرجی سے جہاں پر پاکستان کے کارخانے چلیں گے، جی ڈی پی گروتھ ہوگی، وہاں پہ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے، اور عام آدمی کی زندگی میں کچھ بہتری ضرور آئے گی۔ ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔